السلام علیکم بچوں. آج ہم کوئی کہانی سناتے ہیں جس میں یہ بتاتے ہیں کہ جانور بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. مطلب کوئی جانور زخمی ہو تو دوسرے جانور اس کا شکار نہیں کرتا. تو یہ اسٹوری کو جس طریقے سے ہے کہ ایک جنگل تھا بہت بڑا. وہاں شیر، ہرن، چیتے وغیرہ سب ہوتے تھے. تو وہاں ایک شکاری بھی رہتا تھا اس جنگل میں، جو کہ مطلب اپنا گزارا شکار پکار کر کے کرتا تھا. اور اس جنگل میں فارسٹ گارڈ بھی تھے، یعنی حکومت کی طرف سے گارڈ ہوتے ہیں جو جانوروں کا خیال رکھتے ہیں تاکہ لوگ، وہ جانور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ منع کرتی ہے، تھوڑے رہ جاتے ہیں نا، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کا شکار نہیں کرو تاکہ یہ ختم نہ ہو جائے جانور. تو وہ گارڈ یہ خیال کرتے ہیں اور شکاری بھی دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو غیر قانونی شکار تو نہیں کر رہا ہوں جانوروں کا. تو ایک دن جب وہ شکاری جنگل میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا ایسی روٹین میں جاتا ہے. تو ادھر ایک جنگل میں ایک ہرن ہوتا ہے، اس کی ٹانگ جو ہوتی ہے وہ درخت کے اندر آ کے پھنسی ہوئی ہوتی ہے. ہڈی پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ ہل نہیں سکتا، ٹانگ جو درخت کے دوران پھنس جاتی ہے. تو اتنے میں ایک شیر آتا ہے، لیکن وہ شیر جب دیکھتا ہے کہ وہ ہرن جو ہے وہ زخمی ہے اور پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کا شکار نہیں کرتا. اور اس کو دیکھتا ہے اور چپ کر کے جو ہے وہ مطلب چلا جاتا ہے، اس کو مارتا نہیں. ورنہ شیر جو ہوتے ہو تو ہرن کو فوراً کھاتے ہیں. لیکن وہ مطلب میں بتا رہا ہوں کہ جانوروں میں بھی اللہ نے رحم ڈالا ہوا ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا شکار نہیں کرتے جو زخمی یا مصیبت میں پھنسی ہوئی ہو. تو اللہ نے ان کے دل میں بھی رحم ڈالا ہوتا ہے، تو جو ہوتا ہے شکار نہیں کرتا. تو اتنے میں شکاری وہاں پہنچ جاتا ہے اور شکاری کو دیکھتا ہے کہ ہرن مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہوئی ہوئی ہے. تو اتنے میں اس کو وہ اس کے اسپرے کرنے کا وہ میرے برتن ملتا ہے. اتنے وہ شیر بھی قریب آ جاتا ہے دوبارہ کہ وہ کوئی اس کی ہرن کی مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. وہ شیر وہاں بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے کہ دوسرے جانور کا شکار نہ کر لے. تو وہ شکاری اپنے وہ پورا کرتا ہے ڈیوٹی، وہ اسپرے کرنے کی جنگل میں ادھر ادھر جو کام کرنا ہوتا ہے اس نے. تو دیکھتا ہے شیر بھی چلا گیا کہ کوئی مدد ہرن کی مدد کرنے آ گیا. تو پھر وہ ہرن کے قریب آتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کیا مشکل ہے، وہ دو درختوں کے درمیان پھنسا ہوا کیوں پڑا ہوا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ہڈی پہ چوٹ آئی ہے، تو بیچارہ ہل نہیں پا رہا. ہڈی جو ہے وہ تقریباً ٹوٹی تو نہیں لیکن وہ پھنسی ہوئی ہوتی ہے. تو شکاریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس درخت سے کون سی دوائی بنتی ہے. تو درخت کو توڑ کے نا، درخت کی چھال جو ہوتی ہے اس سے دوائی بنتی ہے. تو وہ کاٹ کاٹ کے اس کے چھال کے جو ہوتا ہے درخت کی جو ہوتی ہے اس کا جو ہے نا وہ پیس پیس الگ کرتا ہے تاکہ اس کے جو ہے نا ٹانگ کے اوپر پٹی سے وہ باندھ دے. تو وہ شیرن جو ہوتا ہے بیچارہ ہل نہیں سکتا، ہڈی پہ جو چوٹ لگی ہوتی ہے کھڑا نہیں ہو پاتا وہ. تو شکاری جو ہوتا ہے وہ اس کو سہارا دے دے کے نا کھلی جگہ پہ لاتا ہے، وہاں سے نکال کے اس کو لیٹاتا ہے. اور وہ اب جو دوائی بنائی ہوتی ہے اس کے پاس بھی پٹیاں ہوتی ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے اس کی ہڈی کے وجہ ٹانگ کے اوپر جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ دوائی لگاتا ہے اور اس کی صفائی وفائی کرتا ہے زخم کی، تاکہ یہ ہرن جو ہے بیچارہ کھڑا ہو سکے، کہیں جا آ سکے. اور وہ جو اس کے اوپر نا وہ پٹی باندھ دیتا ہے تاکہ وہ ہرن کو جو ہے سپورٹ ہو جائے. اتنے میں وہ فارسٹ گارڈ ہوتے ہیں نا جو جنگل کے مطلب ڈیوٹی دیتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ان کے پاس سب چیز سامان وامان ہوتا ہے جانور کی حفاظت کے لیے. وہ شکاری کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکاری بتاتے کہ یہ ہرن کی ایسے ٹانگ پہ نا چوٹ لگی ہوئی ہے تو تم لوگ دیکھو اس کو ذرا. ان کے ہرن ڈاکٹر ہوتے جانوروں کے ان کے پاس، تو وہ کہتے ہیں صحیح ہے طبیعت اس کی، ہم اس کا بھی اور پٹی کر دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا مطلب اس کو ہرن کی وہ اس کو لوگ درخت پہ ہٹاتے ہیں تاکہ دوسرے جانور نہ پھنس جائے وہاں سے. پھر وہ اپنے آلات وغیرہ نکالتے ہیں اور اس کو ہرن کو جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ اس کو وہ چلا پھر سکیں. اور وہ یہ اس کو لٹاتے ہیں اسٹریچر کے اوپر، جانور کا اسٹریچر ہوتا ہے نا اس کے اوپر. آرام آرام سے آرام آرام سے اس کو لے کے جاتے ہیں آگے تاکہ اس کو جو کھلی جگہ پہ لے جا کے نا اپنی جہاں کیمپ ہوتا ہے اس کے اوپر لے جا کے اس کی ٹانگ کی پٹی کر سکیں. اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو دوائی ڈال کے دیتے ہیں پانی میں. وہ ہرن وہ دوائی پیتا ہے درد کی دور کرنے کی. پھر وہ اپنے سارے وہ پلاسٹر ولاسٹر نکالتے ہیں تاکہ ہرن کو
تو آہستہ آہستہ اس کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ اس کا پیر جو ہے وہ زمین پہ ٹک جائے، اور آہستہ اس کو چہل قدمی کراتے ہیں تاکہ وہ چل پھر سکے ہرن جو ہے، اور اس کا ایک وہ ٹھکانہ سا بنا دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ وہ ہرن آرام کر لے بیٹھ کے، وہ آہستہ آہستہ اس کو چلانے میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ ہرن آہستہ آہستہ چلے، پیر پہ کھڑا ہو، کھڑے رہتے ہیں جب تک آہستہ آہستہ اس کو یہ چہل قدمی کرا رہے ہیں۔ اور وہ شکاری بھی روز چکر لگاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ ہرن جو آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اپنی مدد کرنی چاہیے ایک دوسرے کی،